أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور رعینا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جو ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پیچھے جو مضامین چلے آ رہے تھے ان میں ایمان کی دعوت دی گئی تھی اور ایمان کے سب سے اہم تقاضے نماز کے سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اب وہ یہ احکام کا سلسلہ بڑی حد تک پورا ہو گیا، اس صورت کی حد تک پورا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور واضح اور سب سے زیادہ شرارت کرنے والے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ یہودی تھے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کتاب سے مراد ہے تورات کا علم کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ کس طرح گمراہی لے رہے ہیں، یشترون الضلالہ، وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں، اور یریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو ان لوگوں کے حالات کا آپ جائزہ لے کر دیکھو، یہ آپ کو اپنے راستے سے بھٹکانے کی فکر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ رکھوالا بننے کے لیے بھی کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہزار کوششیں کر لیں کہ آپ کو اسلام کے راستے سے بھٹکا دیں، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اگلی آیت میں یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔
جس کا کچھ تھوڑا سا حصہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ ایک شرارت یہ ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، یعنی بعض اوقات ان کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی پہنا کر اس کی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک شرارت تو یہ ہوئی۔ دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے برے معنی مراد لیتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جس کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، تو یعنی سننے کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہے اور نافرمانی کرنے کا تعلق حضور کے مخالفین کی بات سے ہے۔ تو سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی، یعنی ان لوگوں کی نافرمانی کی جو آپ کے مخالف ہیں، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن کر آپ کی بات ہی کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا یہ بھی بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا ہی کہتے تھے، لیکن اطعنا کہنے کا کچھ انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ عصینا بن جاتا تھا اطعنا کی بجائے، زبان کو توڑ مروڑ کر سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہتے تھے، موڑ کر کہتے تھے تاکہ سننے والا تو یہ سمجھے کہ سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ زبان کو توڑ کر عصینا کہہ دیتے تھے۔ تو یہ بھی صورت ہوتی تھی اور یہ بھی ایک شرارت تھی۔ دوسرے وہ کہتے تھے اسمع غیر مسمعین، اس کے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔ تو اسمع غیر مسمعین کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ہماری بات سنیں اور ہم آپ کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ سنیں، کوئی اور آدمی آپ کو ایسی بات نہ سنائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، ناگوار ہو۔ ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے۔ تو بجائے ناگوار بات کے وہ خوش کرنے والی بات مراد لیتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے اور خدا کرے آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے، یعنی آپ کو ناخوش کرنے والی باتیں سنائی جائیں۔ تیسرا لفظ وہ ایک رائنا استعمال کرتے تھے، جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ گالی کا لفظ تھا جو وہ اندرونی طور پر مراد لیتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرارت کے طور پر سمعنا وعصینا کہتے ہیں، واسمع غیر مسمعین کہتے ہیں، اور آئینہ کہتے ہیں، لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اپنے زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ باتیں کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ سمعنا وأطعنا، یہ کہہ دیتے کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کی، واسمع، اور صرف اسمع کہتے، غیر مسمعین آگے کہیں نہیں، تاکہ کوئی غلط معنی کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، اس کا ایہام بھی نہ ہو۔ وانظرنا، اور رائنا کے بجائے انظرنا کہہ دیں تو لکان خیر لہم واقوم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور راست بازی کا راستہ ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور پھٹکار ڈالنے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر نہیں آتے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک وعید ارشاد فرماتے ہوئے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنی ان شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب ایسی نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم، جو خود تمہارے کتاب یعنی تورات کے بہت سے مضامین کی تصدیق کرتی ہے اور
خود اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، ان کے تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں بھی تورات کے اندر مذکور ہیں، تو ان کا مصداق یہ قرآن کریم کی آیات ہے. تو کیوں نہ آپ لوگ اس پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات دی گئی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور یہ ایمان لے آؤ من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا اور انہیں پیچھے کی طرف لوٹا کر گدی جیسا بنا دیں، یعنی سپاٹ کر دیں چہرے کو، اس میں آنکھیں اور ناک اور کان کا جو نقوش ہے وہ ختم کر دیں اور ان کو بالکل گدی جیسا سپاٹ بنا دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈالیں جیسے کہ پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی. سبت والے کا قصہ آگے خود قرآن کریم میں آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو سبت کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا. تو ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیوں کا شکار کے اوپر اس کا گزارا ہوتا تھا. تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ سبت کے دن بھی ہم مچھلی کا شکار کریں. تو شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے بہانے تلاش کیے تھے مچھلی کا شکار سبت میں کرنے کے لیے. بعد میں پھر کھلم کھلا سبت کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے مچھلی کا شکار شروع کر دیا تھا. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. اس کی طرف اشارہ ہے. ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے اور ان میں سے بعض کو بندر کی شکل کا بنا دیا گیا تھا. تو اس کا واقعے کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورہ اعراف میں آنے والا ہے. سورہ اعراف کی 163 نمبر آیت میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ان اصحاب السبت کو جنہوں نے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی ان کے اوپر لعنت ڈالی تھی، پھٹکار ڈالی تھی اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا پڑے اگر تم تکذیب کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کے در پہ رہے اور یہ شرارتیں کرتے رہے جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے.